جن میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کی مخالفت سے منع کیا گیا ہے، وہ تمام قرآن کی آیات اور حدیثیں 12 ربیع الاول کی ان بدعات کا رد کرتی ہے۔ تیسری چیز جو اس کے حرام اور ناجائز ہونے پر دلیل ہے وہ یہ کہ اسلام میں برتھ ڈے، جینتی اور میلاد والا جشن ہے ہی نہیں، نہ کسی پیغمبر کا منایا گیا، نہ کسی صحابی کا، نہ کسی اور بزرگ کا۔ یہ عیسائیوں کے ہاں منایا جاتا ہے کرسمس کے طور پر۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت اور اسی کی مناسبت سے ان کے یہاں عیسوی کیلنڈر بھی مانا جاتا ہے۔ عیسائیوں کے یہاں ہے، ہمارے یہاں ہندوؤں کے یہاں ہے فلاں جینتی، ڈھیما جینتی۔ اور جب یہ جینتی کا دروازہ آپ نے کھولا، اس کو لوگ مانتے ہیں، ہاں اس کو لوگ اختیار کرتے ہیں، تو آپ دیکھیے کہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تنہا میلاد کو منانے تک بات محدود نہیں رہ جاتی، اب حضرت علی کی ولادت کے دن کو بھی منایا جاتا ہے، فاطمۃ الزہرا، حسن حسین رضی اللہ عنہم، ان سب کے لیے۔ پھر اس کے بعد اور آگے بڑھتے ہیں، بزرگان دین شیخ عبد القادر جیلانی، ابھی ان کی 11ویں شریف کی مجلس منعقد ہوگی ان کی ولادت و وفات کی مناسبت سے۔ پھر فلاں بزرگ کا عرس، ان کی ولادتوں کے دن منائے جاتے ہیں، شیخ بدوی، شیخ فلاں، اجمیر والے، فلاں والے، ڈھیما والے، ایک دروازہ کھول دیا۔ اور پھر وہاں سے انسان، ہم اور آپ اپنا بھی برتھ ڈے منانے لگتے ہیں۔ یہ حرام ہے، برتھ ڈے منانا، جینتی منانا یہ حرام ہے، اسلامی تعلیم سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جو لوگ ایسا کرتے ہیں وہ نصارہ اور غیر مسلمین کی مشابہت اختیار کرتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہوگا۔ یہ میں نے ایک دلیل نقل کی، اس کی بہت سی دلیلیں ہیں۔ ہر نماز میں ہم دعا کرتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہ ضالین اور مغضوب کے طریقے سے پروردگار ہمیں بچا، اور جب ہم یہ برتھ ڈے مناتے ہیں تو ضالین اور مغضوب علیہم کے طریقے کو اختیار کرتے ہیں۔ جشن میلاد منانے والے ضالین کے طریقے پر ہے، یہود و نصارہ کے طریقے پر، غیر مسلموں کے طریقے پر جو ہے اللہ کے رسول کا جشن منا رہے ہیں۔ یہ ایک دلیل ہے۔ ایک دلیل اس کے رد ہونے کی، اس کے غلط ہونے کی یہ بھی ایک پہلو ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میلاد کو منعقد کرنے کے ساتھ ساتھ اس میں اور بھی بہت ساری برائیاں جڑ جاتی ہیں۔ اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو کرنا، آپ دیکھیں گے کہ نعتیہ کلام، اشعار آپ کی شان میں اس طرح پڑھے جاتے ہیں کہ آپ کی تعریف میں جو ہے اضافہ کیا جاتا ہے، اور اس طرح اضافہ کیا جاتا ہے کہ آپ کو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ کھلا اور صریح قسم کا شرک کیا جاتا ہے۔ آپ کے اس کے علاوہ کچھ باطل عقائد اور منکرات جو اس سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں، ہاں اس لیے کہ یہ بدعت جو ہے یہ دراصل شبہے کو پیدا کرتی ہے، اور شبہات دین میں عقیدے کو فاسد اور خراب کرتے ہیں، بگاڑتے ہیں۔ یہاں میں نے ہاتھ میں جو کاغذ لیا بعض اہل علم کے اقوال کو پیش کرنے کے لیے، لیکن موقع نہیں ہے۔ علامہ فاقہانی، علامہ ابن تیمیہ، شیخ ابن باز اور دوسرے لوگوں نے بہت پیاری باتیں، ایک تاج الدین مالکی ہیں، ان کا بڑا شاندار قول تھا لیکن ذرا لمبا ہے، اس کا موقع نہیں ہے۔ انہوں نے ان سب لوگوں نے رد کیا، اور تاج الدین مالکی صاحب کے جملے میں کی تشریح میں جو انہوں نے بہت ساری تفصیل پیش کی، یہ کہا کہ محفل میلاد منانے والے کئی منکرات کا ارتکاب کرتے ہیں۔ کچھ لوگ محفل سما، ابھی صوفیوں کے آج کل جو کلپس آتی ہیں، آپ دیکھیے ہندوستان پاکستان سے پہلے ہم سنتے تھے، دیکھتے نہیں تھے، اب وہ کلپ میں نظر آتی ہیں کہ محفل جمی ہے، مسجد کے اندر بزرگ صاحب کھڑے ہیں، لوگ ناچ رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، دف ڈھول جیسی چیزیں بج رہی ہیں، یہ کوئی دائرہ نما الگ الگ انداز میں رقص کر رہے ہیں، ہاں ڈانس کر رہے ہیں، سما ہو رہا ہے، اور اس جھوم جھام میں جو ہے وہ بزرگ صاحب کے پیروں کو پکڑ رہے ہیں، سجدہ کر رہے ہیں، پیشانی چھپا رہے ہیں، اور اس کو بزرگ صاحب منع نہیں کر رہے ہیں بلکہ آشیرواد کی طرح ان کے پیٹھ پر ہاتھ رکھ رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہے، صحابہ کا طریقہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرنا آپ ایک صحابی نے آگے کیا، آپ نے سختی سے منع کر دیا، یہ صرف اللہ کے لیے جائز ہے۔ اگر دنیا میں کسی کو میں اجازت دیتا تو بیوی کو حکم دیتا کہ شوہر کو سجدہ کرے، لیکن یہ اب اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ لیکن ہمارے یہاں بزرگان آج یہ دکان چلا رہے ہیں جو دین کے نام پہ، وہ یہ کروا رہے ہیں۔ تو ایسی بہت ساری خرافات، پھر اس میں یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محفل میلاد میں حاضر ہوتے ہیں، آپ کی شان میں غلو کیا جاتا ہے، ہاں اور بھی بہت ساری بدعات، خرافات، پیسے کا خرچ، یہ ساری چیزیں اس میں اختیار کی جاتی ہے۔
لیکن جو ہے ان سب کو دین سمجھا جاتا ہے۔ یہاں انہوں نے، میں جو اقوال تو نہیں پیش کر سکا، سرسری طور سے کچھ نقصانات کہ محفل میلاد، جشن میلاد، عید میلاد کو جو جو عمل کیا جاتا ہے ان کے کیا نتائج اور اثرات ہیں، چند کا ذکر انہوں نے کیا۔ چند میں بھی 15 ایک ہے، اور اس میں یہ کہا کہ یہ سرسری ہے اور بھی بہت سارے نقصانات ہیں۔ میں بس سرسری سے ذکر کروں کہ اس محفل کو یا اس دن کو اس طریقے سے جو منایا جاتا ہے، اس سے متعلق جو عقیدے اور اعمال جڑے ہوئے ہیں، اس میں شرک اکبر کا صدور ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ شرک اکبر کا ارتکاب کرتے ہیں۔ شرک اکبر کا ارتکاب مطلب لا الہ الا اللہ ٹوٹ گیا اور اسلام سے آدمی باہر ہو گیا۔ یہ کیسے شرک اکبر ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں حد سے زیادہ بڑھ جانا، قصائد میں، مدائح میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اولیاء کے سلسلے میں غلو کرتے ہوئے ان کو پکارنے میں، اے اللہ کے رسول ہمارا یہ کیجئے وہ کیجئے۔ اور میں تو بہت کھل کے کہہ رہا ہوں کہ بریلوی قبر پرست والا طبقہ چھوڑ کر دیوبندی حضرات اور ان کے علماء کی تحریروں میں ہم دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے ہیں کہ امت پہ تیری وقت بڑا مشکل آیا ہے، اللہ کے رسول مدد کیجئے۔ یہ کوئی بھی کہتا ہو، کتنے بڑی داڑھی ہو، کتنا بڑا جبہ دستار ہو، اگر یہ جملہ کہہ رہا ہے عقیدے سے تو وہ شرک اکبر ہے۔ اور شرک اکبر ایسا ہے کہ اگر کوئی کہتا ہے اسلام سے باہر ہو گیا اور اس پر بغیر توبہ کے مر گیا تو کبھی بھی جہنم سے باہر نہیں آئے گا۔ یہ جو باتیں میں کہہ رہا ہوں قرآن حدیث کی دلیلیں اس پر موجود ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اولیاء کے سلسلے میں جو ہے غلو، اور اتنا ہی نہیں، بعض جگہوں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور بزرگوں کے نام پر، اولیاء کے نام پر جو ہے نظر و نیاز کیا جاتا ہے اور ذبح کیا جاتا ہے، جانور ذبح کیے جاتے ہیں، ان کے نام پر کیا جاتا ہے اور توقع کی جاتی ہے کہ اللہ سے قربت حاصل ہو رہی ہے۔ وہ چاہے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے کریں، لیکن اگر نیت یہ ہے کہ اللہ کے رسول کے نام پر کر رہے ہیں، فلاں کے نام پر کر رہے ہیں، ان کو ان کی جناب میں پیش کر رہے ہیں، ان کی نظر نیاز ہے، تو یہ ان کی عبادت ہے، شرک اکبر ہے، اسلام سے خارج کر دینے والی چیز۔ تو پہلا نقصان یہ کہ اس میں شرک اکبر کا وقوع ہوتا ہے۔ دوسرا، کچھ باطل اعتقادات ان محفلوں میں، اس جشن اور عید کے موقع پر باطل اور فاسد عقائد جو ہے اختیار کیے جاتے ہیں۔ جیسے یہ عقیدہ کہ جب محفل میلاد منعقد ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بنفس نفیس حاضر ہوتے ہیں۔ قرآن حدیث کی دلیلوں کے یہ سراسر خلاف ہے، اور ایسا ماننا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے غلو ہی ہے، اور آپ کو سمیع اور بصیر اللہ کی طرح ماننے کے مترادف ہے کہ ہر شخص یہ سمجھ رہا ہے کہ آپ کہیں بھی ہیں، اللہ کے رسول آپ کی سن رہے ہیں، جیسے اللہ تعالیٰ ہر جگہ ہر ایک کی سنتا ہے۔ اسی طریقے سے اس موقع پر بہت ساری بدعات اور محدثات کے اندر جگہ جگہ مختلف علاقوں میں آپ دیکھیں گے کہ زیادتی ہوتی جاتی ہے۔ بدعت کے لیے جب یہ دن مقرر کیا گیا جو شریعت نے جیسے مثال کے طور پہ عید الاضحیٰ، عید الفطر مقرر کیا ہے تو اس کے احکامات دیے ہیں، لیکن جو لوگوں نے عید بنائی ہے اس کے احکامات قرآن حدیث میں نہیں ہیں۔ تو اب علاقے کے لوگ اپنے اپنے دماغ سے اس میں کچھ چیزیں ملاتے جاتے ہیں، بڑھاتے جاتے ہیں، تو آپ دیکھیں گے کہ ایک شہر میں کسی اور طریقے سے بدعت پر عمل ہوتا ہے، دوسرے شہر میں کسی اور طریقے سے، اور اس میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ ہمارے یہاں مٹھائیاں تقسیم کی جاتی ہے، اللہ کے رسول اللہ کے نام پر فاتحہ خوانی ہوتی ہے، کاروبار بند ہوتا ہے، اور کچھ اعمال ہوتے ہیں۔ میں نے سنا ہے، واللہ عالم، بعض لوگوں سے سنا، صحیح ہے یا غلط میں نہیں جانتا، کہ برہان پور ہمارے یہاں سے بہت دور نہیں ہے، برہان پور میں عید میلاد کی خصوصی نماز ہوتی ہے، نماز عید، شاید وہ مغرب کے بعد پڑھتے ہیں تاپتی ندی کے کنارے، ایسا میں نے سنا ہے۔ واللہ عالم صحیح ہے یا غلط، اور اگر صحیح ہو تو کوئی بعید بات نہیں ہے اہل بدعت سے جو میں نے بتایا۔ تو یہ کہا کہ بدعتیں بڑھتی جاتی ہیں۔ اس میں ایک یہ بھی ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ ہمارے یہاں ایک دن منایا جا رہا ہے، کچھ جگہوں پر ایسا ہے کہ کئی دنوں تک، بعض مقامات پر بعض ملکوں اور علاقوں میں ایسا ہوتا ہے کہ 1 ربیع الاول سے 12 ربیع الاول تک جشن کا ماحول ہوتا ہے، ہر روز جلوس نکلتے ہیں، ہر روز محفل منعقد ہوتی ہے۔ پھر کچھ لوگ کئی جمعہ تک کہتے ہیں، جمعہ اس کو دہراتے ہیں۔ اسی طریقے سے ان کے ساتھ ساتھ اولیاء اور کچھ بڑے بڑے بزرگوں کے نام کی بھی محفلیں منعقد کی جاتی ہیں، اور پھر ان کی قبروں کی طرف جو ہے سفر کیا جاتا ہے۔ میں میلاد کے موقع پر شیخ حسن البنا جو اخوان المسلمین کے جو بانی ہیں،
ان کے تعلق سے بھی ان کے تذکرے میں آتا ہے، خود ان کے سگے بھائی اور دوسرے لوگ بیان کرتے ہیں کہ 12 ربیع الاول میں جو جلوس نکلتا تھا مصر میں، شیخ بدوی اور زینب، سیدہ زینب کی قبر اور مزار پر جو جشن ہوتا تھا، اس میں شیخ حسن البنا بذات خود شریک ہوتے تھے، اشعار پڑھتے تھے۔ جو اشعار پیش کیا اس میں بتایا کہ اس میں شرکیہ کلام بھی پایا جاتا ہے۔ ہاں، یہ اچھے اچھے لوگ اس میں جو ہے بہہ جاتے ہیں، جن کو لوگ سمجھتے ہیں کہ بڑے دین کے علم بردار ہیں، قرآن و حدیث کی تعلیم پیش کرنے والے ہیں۔ کہہ رہے ہیں اسی طریقے سے مزارات کی طرف سفر کرنا، ایک شہر سے دوسرے شہر کے وہاں جشن زیادہ ہوتا ہے تو لوگ سفر کر کے وہاں جاتے ہیں حج کی طرح۔ ہاں، شد رحال اس قسم کے مقاصد سے، اجر و ثواب کی نیت سے، ہاں، 3 مسجدوں کے علاوہ جائز نہیں ہے، وہ ہم حدیث جانتے ہیں۔ تو اسی طریقے سے بعض ان محفلوں میں بعض خاص قسم کے دعائیں، اذکار، جن کو لوگ یہاں عربی میں ہے احزاب اور رواتب کا نام دیتے ہیں، ہم اردو میں ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ یہ وظیفہ ہے، فلاں وقت کا وظیفہ، یعنی لوگوں کی بنائی ہوئی دعائیں اور اذکار اختیار کیے جاتے ہیں۔ میڈ ان انڈیا، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعائیں نہیں ہیں، لوگوں کی بنائی ہوئی، اس کو اختیار کیا جاتا ہے، رواج دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے محفل میلاد میں یہ پڑھا جائے، جلوس میں وہ پڑھا جائے، فلاں جگہ یہ پڑھا جائے، یہ بدعت ہے۔ نمبر 4، جھوٹی اور ضعیف حدیثوں سے اور انتہائی گڑھے ہوئے قصوں اور واقعات سے، خرافاتی باتوں سے استدلال کیا جاتا ہے۔ ان باتوں کو صحیح ثابت کرنے کے لیے جھوٹی حدیثیں، ضعیف حدیثیں، ان کا پورا ایک بازار گرم کیا گیا۔ اب ہم کہہ رہے ہیں قرآن حدیث سے ثابت نہیں ہے، لیکن ان کو محبت رسول بتانی ہے تو وہ کھینچ تان کے جھوٹی حدیثیں بیان کرتے ہیں، الٹے سیدھے واقعات۔ تو دیکھو ابو لہب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں اس نے اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا، تو آپ کہیے کہ ہم ابو لہب کی سنت پر چلتے ہیں، تبت یدا ابی لہب والے طریقے پہ، کیونکہ رسول کی مخالفت کر کے اس کو یہی خطاب ملا قیامت تک کی پھٹکار اللہ کی طرف سے، اور وہ جہنم میں جانے والا ہے، تو جہنمی آدمی کی سنت پر عمل کر رہے ہیں آپ، اور یہ اس کی سنت دین اور شریعت بن جائے گی۔ اور ابو لہب کی اس سنت کو صحابہ کرام نہیں سمجھ پائے کہ اس کو اتنی محبت تھی، صحابہ کو نہیں تھی، ابو بکر صدیق عمر فاروق کو نہیں تھی، تو جن ابو بکر عمر فاروق اور صحابہ کی تعریف اللہ نے کی، ان کو نہیں پتہ لگا، جن کو تبت یدا ابی لہب تھا اس کو پتہ چل گیا، اس کے طریقے کو اختیار کریں گے۔ اگر اس کا طریقہ ہے تو مبارک ہو آپ کو، ہمیں نہیں چاہیے ابو لہب کا طریقہ۔ ایسے فضول قسم کے واقعات اور دلیلوں کو جو دلیل ہے ہی نہیں استدلال کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے بدعتوں کی تعظیم، اس کے نقصانات کیا ہیں؟ محفل میلاد، عید میلاد نہ مانے کہ بدعتوں کی تعظیم کی جاتی ہے، اس میں لوگ سرگرمی دکھاتے ہیں اور اس کے مقابل سنتوں کو کمتر سمجھتے ہیں، بلکہ واجبات اور فرائض کو کمتر سمجھ کے اس سے غفلت برتتے ہیں۔ نماز روزہ چھوٹ جائے چلے گا، جلوس میں جانا ہے، محفل میں جانا ہے، یہ چراغاں کرنا ہے، لائٹ لگانا ہے، اس پر پیسہ خرچ ہو، اس میں وقت جائے چلے گا، رات بھر محنت کی، فجر کا ٹائم ہوا سو گئے، تو جو سنت سے ثابت ہے اس کو چھوڑ دیا۔ اور جو ثابت، علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس کی مثال دی نا، میں کئی مرتبہ بیان کیا، بھوک لگی ہے، سڑا کھانا کھا لیا ناپسندیدہ، وہی ملا وہی کھا لیا، اب اچھا کھانا آیا تو کھانے کی خواہش نہیں رہی۔ ایسے ہی بدعتی ہے، جذبہ خیر ہے، دین پر عمل کرنے کا، رسول سے محبت کا جذبہ اندر ہے، اب بدعت سے ایسا کر لیا، نیت اچھی تھی، جو سڑا کھانا تھا کھا لیا بدعت کی شکل میں، اب جب بدعت سے پیٹ بھر گیا تو سنت آئی جس میں نیکی ہے، اجر ہے، اللہ اور رسول کا حکم ہے، تو اس کا جذبہ ہی نہیں ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اور بھی ایک مثال دی جو ان کی اس تحریر میں تھی، جو میں پیش کرنا چاہتا تھا، کہ جو شخص یہ ایسی خرافات کرتا ہے اور سنتوں پر عمل نہیں کرتا، اس کی مثال ایسی ہے کہ ایک آدمی مصحف کو، قرآن کو خوب اچھا سنوارتا ہے، سجاتا ہے، خوب اچھا غلاف لگاتا ہے، لیکن قرآن پڑھتا نہیں، سنوار رہا ہے، احترام کر رہا ہے، چوم چاٹ رہا ہے، پڑھتا نہیں، پڑھتا ہے تو عمل نہیں کرتا، سمجھتا ہی نہیں، عمل ہی نہیں کرتا، شوق ہی نہیں ہے۔ یا دوسری مثال تھی کہ مسجد خوب شاندار اور اچھی بناتا ہے، خوب اچھی مسجد تعمیر کر لی جیسے آج کل ہمارے یہاں ہوتا ہے، لیکن نماز نہیں پڑھنے آتا اس مسجد میں۔ آج کل ہمارے ہاں مسجد بنانے میں لوگ کروڑوں کا بجٹ اور اس پر فخر کرتے ہیں، امام اور مؤذن کو تنخواہ دینے کے لیے پیسہ نہیں رہتا، کروڑوں کی مسجد بنا دیتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے فرصت نہیں، اسی مسجد میں جو کروڑوں کی بنائی، بس جنت فکس ایسا سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے کہا نا، جو اللہ کے لیے مسجد بنائے گا جنت میں گھر، تو مسجد بنا کے آپ گھر بیٹھ جاؤ۔ اتنا زیادہ شعور تو صحابہ اور اہل علم کو بھی نہیں تھا کہ جنت والا عمل کرنے کے بعد ہم ریٹائر ہو گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے کہا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے پروردگار کی عبادت کرتے رہیے یہاں تک کہ یقین یعنی موت آ جائے۔
یہ وقت نہیں ہے، بہت زیادہ ہو گیا ہے. اس میں ایک نقصان جو ہے اس کے اثرات میں سے کہ یہود نصارہ کے ساتھ مشابہت ہے ان کی عیدوں میں، اور ان کے جو انبیاء اور بزرگوں کی تعظیم اور ان کے جشن میلاد منائے جاتے ہیں، ان امور میں یہود نصارہ کی، چونکہ یہ عرب عالم ہیں اس لیے انہوں نے ہندوؤں کا نہیں ان کو معلوم رہا ہوگا. ہمارے ہاں دیکھیے فلاں کی جینتی ڈھما کی جینتی منایا جاتا ہے، اس میں ہندوؤں کی بھی مشابہت ہے. جو لوگ ایسا کرتے ہیں یہود نصارہ اور ہنود کی مشابہت ہے. اسی طریقے سے اللہ کے قرآن عظیم کی آیات اور احادیث رسول کی بے عزتی اور گستاخی ہے، اور ان کے احترام اور تعظیم میں کمی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ان مجلسوں میں قرآن کی آیتیں اور حدیثیں ہیں جو پڑھی جاتی ہیں تو خرافات کے ساتھ میں، لہو الحدیث کے ساتھ میں، الٹی سیدھی حرکتیں، جیسے کہ میں نے بھی بتایا کہ ناچ رہے ہیں، دف بجا رہے ہیں، گانے اور باجے بج رہے ہیں، اور اس میں قرآن کی آیتیں پڑھی جا رہی ہے، حدیثیں پڑھی جا رہی ہے. قرآن کی آیتوں کے ساتھ کھلواڑ اور ان کی بے عزتی ہے یہ، اس طرح کی حرکتیں کرنا. کہہ رہے ہیں اسی طریقے سے ان منکرات کو مسجدوں میں جب انجام دیا جاتا ہے تو اسے مسجد کے احترام کو جو ہے پامال کیا جاتا ہے، اس کی حرمت کو روندا جاتا ہے. مسجد میں اس کے آداب بتائے گئے ہیں، احکام بتائے گئے ہیں. اب یہ ہمارے ہاں دیکھیے جو کلپس آ رہی ہیں، بزرگان اس میں ناچ رہے ہیں، دف بجا رہے ہیں، کود رہے ہیں، الٹی سیدھی حرکتیں کر رہے ہیں، شرکیہ کلام گا رہے ہیں. جیسے ہمارے یہاں ہر روز فجر کی نماز کے بعد یہ قبر والے جو ہے قرآن کی تلاوت کا حکم دیا گیا، اس پر عمل کریں یا نہ کریں، لیکن بہت پابندی کے ساتھ بدعتی قسم کے اشعار پڑھیں گے، ایسے نعتیہ کلام پڑھیں گے. ٹھیک ہے، درود بھیجنا اذان کے بعد ٹھیک ہے، وہ دل میں ہے، چلا کر چیخ کر نہیں. یہ طریقہ جو ہمارے یہاں اختیار کیا گیا. اب یہ اتنا عام ہے کہ ہمارے بچے اور نوجوان جانتے ہی نہیں کہ یہ دین کا حصہ نہیں ہے، یہ ابھی نئی ایجادات ہے چند سالوں پیشتر کی. اس کو انتہائی مضبوطی سے تھامے، اگر آپ اس پر کوئی ٹوکے تو جھگڑا اور فساد ہو جائے. لیکن سنت کے خلاف اگر کوئی شک کر رہا ہے اور آپ سنت کو پر ٹوکے بولے تو کوئی کچھ بولنے والا نہیں ہے. اس جھنجٹ میں کون پڑنے والا ہے؟ آگے ہم بڑھتے ہیں. اسی طریقے سے جو اللہ کے گھروں میں آواز بلند کرنا اور نہ جانے کون کون سے منکرات کا اس میں جو ہے جو اللہ کے گھروں کے اور مساجد کے آداب کے خلاف ہے اختیار کیا جاتا ہے. اسی طریقے سے اس میں گانے بجانے اور پھر آلات لہو، معازف، شیطانی گانے باجے جو ہے وہ بھی اختیار کیے جاتے ہیں، وہ چاہے مسجد میں ہو یا مسجد کے باہر. ایسی چیزیں، ایسے باجے گاجے جس کو شریعت نے حرام قرار دیا گیا. اسی طریقے سے رقص، کودنا پھاندنا اور مختلف قسم کی ایسی حرکات جو شریعت کی تعلیمات کے خلاف ہیں، جن کو یہ الگ الگ نام دیتے ہیں. جیسے کچھ لوگ بولتے ہیں کہ یہ حال آ گیا، اس کو جوش آ گیا، فلاں آ گیا، الگ الگ یہ عربی میں زار کہتے ہیں. اور بعض ایسی چیزیں بھی ہوتی ہیں کہ اس میں فسق و فجور پایا جاتا ہے. بعض مجلسوں میں جو ہے نشے کی چیزوں کو استعمال کیا جاتا ہے. آپ دیکھیں مزارات پر عام طور سے جو مجاورین اور ان کے رفقا ہیں، ان کے یہاں بھنگ اور مختلف قسموں کے دور چلتے ہیں، اور اس کو وہ ہندوؤں کی طرح مقدس نشہ سمجھتے ہیں. کہہ رہے ہیں ایسے اور بھی بہت سارے مسکرات اور مفترات کو استعمال کیا جاتا ہے. اسی طریقے سے ان مجلسوں میں کچھ گانے بجانے کے لیے، محفل کی رونق کے لیے کچھ کم عمر لڑکوں کو، لڑکیوں کو بلایا جاتا ہے. اس سے بھی بہت سارے فتنے پیدا ہوتے ہیں، اس کا یہاں انہوں نے ذکر کیا ہے. اسی طریقے سے کئی مقامات پر ایسا ہوتا ہے کہ ایسی مجلسوں میں، جلوسوں میں اور بعض ان کے بدعتی محافل میں مردوں کے ساتھ عورتوں کا بھی اختلاط ہوتا ہے. عورتوں کو تیز آواز میں کلام پڑھنے کے لیے کہا جاتا ہے، تو عورتوں کی آواز کا بلند ہونا جو شریعت کے خلاف ہے، مرد اور عورت کا اختلاط جو شریعت کے خلاف ہے، یہ اختیار کیا جاتا ہے. اور ہمارے یہاں دیکھیے کہ مسجدوں میں عورتوں کا آنا بند کر دیا گیا اس مقصد کے، اس عنوان کے تحت کہ ان کا آنا فتنہ ہے. اور ایسے بدعتی کاموں میں، قبرستانوں میں جہاں عورتوں کا جانا ممنوع ہے یا نہیں جانا چاہیے، وہاں بھیجا جا رہا ہے، اور جہاں اجازت ہے وہاں منع کر دیا گیا. اور اب جب عورتیں دین سے دور ہو رہی ہیں، ہماری کچھ خواتین غیر مسلموں سے شادی کر رہی ہیں، مذہب بدل رہی ہیں، تو کچھ علماء کو فکر ہو رہی ہے یہ کرنا چاہیے، بیداری لانا چاہیے. بیداری کے سارے راستے تو آپ نے بند کر رکھے ہیں، دین سیکھنے سکھانے کے راستے بند کر رکھے ہیں. ان کو عید کے موقع پر بھی جو اللہ کے رسول کا حکم تھا کہ عید گاہ لے کر جائیں، روزہ انہوں نے رکھا، عبادتیں انہوں نے بھی کی، تو عید کا تحفہ لینے وہ بھی جائیں. وہاں آپ نے راستہ بند کر دیا. جو شریعت نے کہا تھا وہ بند کر دیا، جو شریعت نے نہیں کہا تھا. یہاں بولتے ہیں مسجد میں فتنہ ہے. اب کالجوں میں کچھ مسلمان عورتیں غیر مسلم بن گئی، غیر مسلموں سے شادی کر دی. میں اکثر پوچھتا ہوں کہ کوئی مفتی اتنا جرأت مند ہے جو یہ کہے کہ آج کالجوں سے فتنہ ہو رہا ہے تو کالج بھیجنا بند کر دیا جائے.
کہیں گے کہ یہ مصلحت کے خلاف ہے، یہ حماقت ہے، بے وقوفی ہے. بالکل صحیح بات ہے. اس سے معلوم ہوا کہ اگر دو چار واقعات، چند واقعات کچھ فتنے کے ہو گئے تو اس کی بنیاد پر اچھے کام کو جس کی مصلحت بڑی ہے چھوڑا نہیں جائے گا. تو مسجد سے عورتوں کو جوڑنا یہ کیا نقصان والی بات ہے؟ اگر فرض کر لیجئے کہ کوئی چھوٹا موٹا واقعہ ہو بھی گیا مسجد جانے آنے کے درمیان، تو کیا اس کی وجہ سے آپ چھوڑ دیں گے؟ اگر آپ کا بیٹا اگر مسجد جا رہا ہے، راستے میں حادثہ، ایکسیڈنٹ ہو گیا، جھگڑا ہو گیا، تو بولیں گے مسجد جانے کی وجہ سے وہ اس لیے مسجد جانا بند کر دو؟ کون سی عقل؟ خیر، تو یہ عورتوں کا اختلاف. اسی طریقے سے عورتوں کو قبرستان کی طرف جانے میں کثرت ہوتی ہے، بھیڑ بھاڑ کے ساتھ جانا، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے کہ جو عورتیں خوب زیادہ قبروں کی زیارت کرتی ہیں ان پر لعنت. زائرات والی روایت ضعیف ہے، زوارات والی روایت جو ہے مضبوط ہے، اس کی تفصیل کا موقع نہیں. اسی طریقے سے اس میں اسراف، تبذیر، فضول خرچیاں ہوتی ہیں، مال کو ضائع کرنا ہوتا ہے. یہ چراغاں کرنا، لائٹنگ کرنا اور نہ جانے کون کون سی زیب و زینت کی چیزوں کے ابھی دیکھیے گا کتنا اہتمام ہوگا. لیکن اسی سماج اور معاشرے میں کتنے ضرورت مندوں کی ضرورتیں ہیں، بیماروں کی بیماریاں ہیں جو بغیر علاج کے چل رہی ہیں. کتنے گھروں میں فاقہ کشی کی نوبت ہے. میں تو ہمارے یہاں ہندوستان، پاکستان میں ایسا سوچتا ہوں کہ اس سلسلے میں ہمارے یہاں دین کو سمجھا ہی نہیں گیا. بے گھر آدمی کے لیے گھر بنانا، غریب کی ضرورت کو پورا کر دینا، بیوہ یتیموں کی ضرورت کا پورا کرنا، ٹھیک ہے آج کل اس میں تھوڑی بیداری ضرور آ رہی ہے. لیکن بڑے بڑے مقامات پر ہم دیکھتے ہیں مسجد کا امام، مسجد کا مؤذن، علماء کرام، دعات و مبلغین، ان کے گھر فاقہ. اگر یہ کمال ہے تو ہمارے یہاں لوگوں کو فکر ہوتی ہے، ارے گاڑی خرید لی مولوی صاحب نے، بڑی دقت کی بات ہے. تو پادری کے پاس ہو تو ان کو ٹینشن نہیں ہے، پنڈت کے پاس اے سی گاڑی ہو، بنگلے اور نہ جانے کیا کیا ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. مولوی کے پاس آ گیا تو کیا بجال ہے؟ ہمارے ماتحت اور انڈر میں نہیں رہے گا نا. کون سا دین مانتے ہیں، کون سے دین پر چلتے ہیں، میری تو سمجھ میں نہیں آتا. ہمارے یہاں بدعات پہ خرچ ہوتا ہے، یہ میں نے اکثر کہا کرتا ہوں. یہ دیکھیے یہ ابھی چراغاں ہو رہا ہے نا، آپ سعودی عرب میں جائیں جس کی ہم لوگ یہاں برائیاں کرتے ہیں، وہاں ان بدعات پر خرچ نہیں ہوتا. شریعت نے جن مقامات پر خرچ کی ترغیب دی ہے نا وہاں وہ خرچ کرتے ہیں. ہمارے ملک میں انفرادی اجتماعی سطح پر لاکھوں روپے کی کھجوریں صرف رمضان میں آتی ہے. وہ مسجد بناتے، مدرسہ بناتے، دعات و مبلغین پہ خرچ کرتے، وہ الگ ہے. کھجوریں آتی ہیں کیوں؟ اللہ کے رسول نے کہا ہے کہ جو روزہ افطار کر دے اس کو روزہ رکھنے والے کا ثواب. تو یہ ثواب لینے کے لیے وہ لاکھوں کی کھجوریں تقسیم کرتے ہیں. اپنی پسندیدہ چیزیں ہیں. ان کے کھیت میں، باغ میں ایسی کھجور جو اگتی ہے جو کسی کے یہاں نہیں ملتی، بازار میں نہیں ملتی، وہ روزے داروں کو، ضرورت مندوں کو بانٹنے کے لیے رکھتے ہیں. یہ نہیں کہ یہ گھر والوں کے لیے رکھے جیسے ہم اور آپ کرتے ہیں کہ اسپیشل ہے تو گھر میں استعمال ہو، پھٹا کپڑا ہے تو غریبوں میں بانٹو. وہ پھٹا پہنیں گے، اچھا بانٹیں گے. ان کے یہاں یہ دین ہے. بدعت میں وہ خرچہ نہیں کریں گے لیکن غربا مساکین پر خرچ کریں گے، سنت میں خرچ کریں گے. رمضان میں روزہ افطار کرانا اور ایسی چیزیں جس کی اللہ رسول نے تعلیم دی ہے، مسجد بنانا، مدرسے میں دعوت و تبلیغ میں علماء اور دعات پر خرچ کرنا. بند مٹھی سے جو ہے ایسے مستحقین کو جو دین کی خدمت کر رہے ہیں ان کو کتابیں دے دینا، ان کی ضروریات معلوم کرنا. ہمارے یہاں یہ دین ہے ہی نہیں. اور بڑے دیندار بنتے ہیں، ان پر تنقید کرتے ہیں جو دین پر عمل کرتے ہیں. خیر، یہ اسی طریقے سے بعض لوگ اس قسم کے مواقع کو اپنے ذاتی مفادات اور کمائی کا ذریعہ بناتے ہیں. بتاتے ہیں کہ بھائی وہ صرف جو نقلی بندوق بناتے ہیں، پچھلے محرم پر 10 محرم کو صرف مالیگاؤں شہر میں کروڑ روپے کا بزنس کیا، 1 کروڑ 2 کروڑ پتہ نہیں کتنا. ایسے ہی کچھ باجے گاجے نہ جانے کیا کیا بچوں کو خرید کے لوگ دیں گے اور نہ جانے کیا کیا دیں گے. یہ چیزیں آپ لوگ معمولی سمجھتے ہیں، ہمارے یہاں اس کو غیر وہ معمولی سمجھا جاتا ہے. شب برات کو گھر میں حلوہ بنا کے بچوں کو کھلا دیا، کوئی بات نہیں، ہم بدعت تھوڑی کر رہے ہیں. ہاں، اس موقع کی خاص جھنڈی لا کر گھر میں لگا دی، یا رسول اللہ اس پہ لکھا ہوا ہے. یہ چھوٹی چیز سمجھتے ہو؟ اگر آپ ایسا کر رہے ہو تو آپ اپنے بچوں کو بدعت کی طرف دھکیل رہے ہو، بچوں کی تربیت کر رہے ہو کہ اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اگلی نسل جب آپ کے بچے کی بڑی ہوگی نا تو کہیں گے میرے ابا بھی تو کرتے تھے، میرے ابا بھی تو بناتے تھے، وہ بھی تو جلوس میں جاتے تھے، جھنڈی لاتے تھے، حلوہ بناتے تھے، لہذا اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ بدعت کے تعلق سے بتدریج شیطان بہکاتا ہے اور گمراہ کرتا ہے، اور ہم لوگ جو ہے بے حسی کا شکار رہتے ہیں. اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں. اسی طریقے سے جو لوگ
اور بھی کچھ ہے. جو لوگ ان خرافات کو نہیں مانتے تو ان کی مخالفت کی جاتی ہے، ان سے دشمنیاں مول لی جاتی ہے. جیسے کہ میں نے کہا میں ابھی رد کر رہا ہوں، تو جو منانے والے ہیں وہ ہمیں گالیاں دیں گے، مخالفت کریں گے. کوئی بات نہیں، اگر اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے تقاضے کو ہم بیان کر رہے ہیں اور اس سے کسی کو برا لگ رہا ہے تو ہم ایسا سمجھتے ہیں کہ اس کا بھی اجر و ثواب ملے گا. ہاں، لیکن ہم چاہیں گے کہ وہ اس پر غور کریں، جائزہ لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور دین و شریعت سے محبت کے تقاضے کیا یہی ہے جیسے انہوں نے اختیار کیا؟ ہرگز نہیں. دین کی جو تعلیم کی بنیاد ہے، ہماری نجات کا انحصار ہے، وہ بس اس بنیاد پر کہ اللہ کی بات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانا جائے، قرآن و حدیث کی اتباع کی جائے اور اس طریقے پر اتباع کی جائے جیسے صحابہ کرام نے. پورے دین کی بنیاد بس یہی ہے، اسی کو یاد رکھیے. اور اس چیز کو اگر ہم نے یاد رکھا تو دنیا کا ہر عقیدہ، ہر عمل، ہر نیکی کو ہم معیار پہ دیکھیں کہ آج یہ کر رہے ہیں، قرآن میں ہے کیا، حدیث میں ہے کیا، صحابہ نے کیے کیا، صحابہ نے کیسے کیا، یہ دیکھ کر جو صحابہ کے یہاں ملتا ہے اسے مانے، جو نہیں ملتا اس کو چھوڑ دیں. انشاءاللہ کامیابی ہوگی. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح دین کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بر